میرا نام نعیم اللہ ہے اور میں جناب خیرز گل صاحب کا بڑا بیٹا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میرے والد صاحب اسی ہاسپٹل کے امپلائیز تھے۔ گزشتہ 36 سال سے وہ اسی ہاسپٹل میں ایز اے کلاس 4 اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ ان کی اخلاق اور ان کی تربیت کا اثر یہ ہے کہ آج میں آپ کے سامنے اتنی طریقے سے بیٹھا ہوں اور آپ کے ساتھ اتنی طریقے سے بات کر رہا ہوں۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا اور اتنی بڑی حادثے کا شکار ہو جاتا تو میں یہ نہیں مانتا کہ وہ اتنی آرام سے وہ بیٹھتا اور اتنی آرام سے اپنی حکومت سے، اپنے اعلیٰ چارواکوں سے اتنی آرام سے اور اتنی عاجزانہ طور پہ وہ یہ اپیل کرتا کہ مجھے انصاف دے۔ لیکن نہ تو میں کسی کا نام لینا چاہتا ہوں اور نہ میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ جو واقعہ ہوا ہے وہ تقریباً تمام سوشل میڈیا کے ذریعے تمام لوگوں کو پتہ ہوگا۔ یہ بتا دوں کہ وہ اس ہاسپٹل میں امپلائیز تھے، اسی پیشنٹس کی خدمت کرتے تھے اور اسی خدمت کے دوران ان کو کرونا وائرس ہو گیا۔ پھر کرونا وائرس ہونے کے بعد ان کو ہم نے گھر میں آئسولیٹ کیا۔ 2-3 دن وہ گھر میں ٹریٹمنٹ لیتے رہے، لیکن 3 دن کے بعد ان کی سانسیں جو تھی وہ شارٹ بریتھ ہو گئی اور وہ خراب ہونے لگی، تو ہم ان کو ہاسپٹل لے کے گئے۔ ہاسپٹل لے کے گئے تو انہوں نے وہاں پہ ان کو ایڈمٹ کر دیا اور آکسیجن لگا دیا۔ پھر 23 نومبر کو ان کا جو کورونا کا ٹیسٹ تھا وہ منفی آ گیا اور وہ نگیٹو آ گیا۔ تو اس کے بعد کچھ تو اس ٹیسٹ کا اثر ہو گیا اور کچھ جو تھا وہ ٹیسٹ بھی باقی جو ٹیسٹ تھے وہ بھی نارملٹی کی طرف آ رہے تھے، تو وہ اندر سے اور بظاہری وہ بہت ہی پرسکون نظر آ رہے تھے اور ہمارے ساتھ بہت باتیں بھی کرتے تھے، بہت خوش بھی دکھائی دے رہے تھے کہ انشاءاللہ اب ریکوری ہو جائے گی۔ ایسی حالت بن گئی کہ یہ جو وینٹیلیٹر تھی اس میں ایک بلنکنگ سٹارٹ ہو گئی۔ میں خود دیکھ رہا تھا اور اس میں آ رہا تھا کہ پیچھے سے آکسیجن سپلائی جو ہے وہ کم ہے اور آپ کی وینٹیلیشن صحیح نہیں ہو رہی ہے۔ میں جو تھا میں خود یہ سمجھ رہا تھا شاید صرف میرے والد صاحب اس کنڈیشن میں آ گئے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ سارے آئسولیشن کے جتنے پیشنٹ تھے وہ سارے اسی کنڈیشن میں تھے۔ آکسیجن جو ہے یہاں پہ اس کی بیسمنٹ میں ایک بڑی سی انہوں نے بیلر لگائی ہوئی ہے، پتہ نہیں اس میں کتنا آکسیجن آتا ہے۔ پلانٹ تو نہیں ہے خیر، جو کہ پلانٹ تو خود آکسیجن تیار کرتا ہے۔ یہاں پہ آکسیجن یہ لوگ کہیں اور پرائیویٹ کمپنی سے لے کے آتے اور یہاں پہ سٹور کرتے اور پھر یہاں سے ساری ڈیلیوری ہوتی ہے سارے وارڈوں میں اور ساری۔ یہ اچانک ہوا۔ پھر جب ہم نے معلوم کیا کہ وجہ کیا ہے تو پتہ چلا کہ پیچھے سے آکسیجن کی بیلر جو ہے وہ خالی ہو چکی ہے، آکسیجن نہیں ہے یہاں پہ۔ 12:30 سے یہ کم ہوتی 12:30 بالکل سٹاپ ہو گئی۔ ہر کوئی جو تھا بس ایک قیامت جیسی ماحول۔ جب یہ سٹاپ ہو گئی تو آپ یقین مانیں ہم نے اپنے علماء سے، اپنے بڑوں سے جو قیامت کی نشانیاں سنی ہیں، آپ یقین مانیں بالکل وہی نشانیاں مجھے نظر آ گئی۔ سب سے پہلے جو ہم نے ڈیسیجن لیا تو ہم نے کہا کہ آکسیجن سلنڈر نیچے بیسمنٹ میں پڑی ہوئی تھی، تو ہم سب جو جتنے اٹینڈنٹ تھے وہ سب اپنی مدد آپ کے تحت آکسیجن کے پیچھے، سلنڈر کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور سارے خود اپنی مدد آپ کے تحت بیسمنٹ سے تقریباً 1 کلومیٹر کی چڑھائی کا راستہ ہے، 1 کلومیٹر چڑھائی کا راستہ سب نے اسی طرح کراس کیا۔ کسی نے کندھے پہ، کسی نے ویل چیئر پہ، کسی نے اسٹریچر پہ آکسیجن سلنڈر اپنے پیشنٹ کے لیے لے آئے۔ پھر یہ گیج کا مسئلہ تھا، پھر انہوں نے تقریباً 20-25 منٹ بعد ان کے گیج آ گئے، لیکن وہ والے گیج آ گئے جو سادہ گیج تھے، جو سادہ سمپل وہ آکسیجن ہوتی ہے جو بچوں کو لگتی ہے، جو نیبولائزیشن والی وہ سادہ سی ماسک ہوتی ہے، تو وہ والے آکسیجن آ گئے جو سروائیو کر سکتے تھے تو وہ سروائیو کر گئے۔ لیکن جو وینٹیلیٹر پہ تھے، وینٹیلیٹر پہ سارے پیشنٹ جو تھے وہ کوئی بھی سروائیو نہیں کر سکا ہے اور تقریباً میرے خیال میں اس میں 17 پیشنٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہوئے ہیں۔ جی بالکل، اس علاقے کا جو ایم پی آئی ہے، جو کہ ہیلتھ منسٹر بھی ہے جناب تیمور جگڑا صاحب، اور کامران بنگش صاحب، وہ کل رات یہاں پہ آئے تھے تعزیت کے لیے۔ انہوں نے مجھے جو یقین دلایا ہے، جو امید دلائی ہے، جو حوصلہ دیا ہے، تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں ان سے کہ انہوں نے جو امید دلائی ہے وہ بھرپور اس پہ پورا اتریں گے۔ انہوں نے مطالبہ تو میرا ایک جینون مطالبہ ہے، جتنے اس میں پیشنٹ وفات ہو چکے ہیں وہ سارے ہمارے بھائی تھے، اور جس طرح میرے گھر میں قیامت گزری ہے ان کے گھر میں بھی ایک قیامت سی گزری ہے۔ تو جو غفلت ہوئی ہے، جو کوتاہی جن سے ہوئی ہے،
اور انہوں نے صرف سسپینشن کیا ہوا ہے. کل تیمور جگڑا صاحب نے یہاں پہ مجھے یقین دلایا کہ صرف سسپینشن کافی نہیں ہے. یہ میری دل کی بات تھی، یہ میں ان سے کہنے والا تھا کہ وہ خود کہہ گئے یہ بات. تو ابھی بھی میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا، یہی مطالبہ کروں گا کہ ان کو برطرف کیا جائے، ان کو ایسی سزا دی جائے تاکہ اس مقدس پیشے میں آئندہ کوئی ایسی غلطی یا ایسی غفلت نہ کرے جس سے کسی کی قیمتی جان ضائع ہو.